بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے 112 تک۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھول جائیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تم میں نہیں جانتے کہ اللہ قادر مطلق ہے؟ آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ کی بعض آیات کو منسوخ کرنے یا بعض آیات کو بھول جانے کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت کا پہلا جملہ اس طرح ان تمام ممکنہ صورتوں کا احاطہ کرتا ہے جن میں قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس شبہ کے جواب میں ہے کہ جو یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اگر پہلے کے صحیفے اور قرآن دونوں خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے تو یہ کیوں تھا؟ انہوں نے پوچھا کہ پہلے کی صحیفوں میں پائے جانے والے احکام کو قرآن میں نئے احکام سے بدل دیا گیا ہے، وہی خدا مختلف احکام کیسے جاری کر سکتا ہے؟ مزید برآں انہوں نے یہود و نصارہ پر قرآنی الزام پر حیات کا انتظار کیا کہ انہوں نے وحی کے کچھ حصے کو فراموش اور گم ہونے کی اجازت دی، اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہ ممکنہ کہ وحی الہی کو انسانی یادداشت سے مٹا دیا جائے۔ اس سب میں ان کا مقصد حقیقت کو جاننا نہیں تھا، بلکہ قرآن کی اصل الہی میں شک کرنا تھا۔ تردید میں خدا کہتا ہے کہ وہ مطلق انہان ہونے کے ناطے سابقہ احکام کو منسوخ کرنے اور لوگوں کو ان احکام کو فراموش کرنے کا لامحدود اختیار رکھتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھول جائے، تاہم خدا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ منسوخ کرتا ہے یا لوگوں کی یادوں سے مٹانے کا سبب بنتا ہے، اس کی جگہ برابر یا اس سے بھی زیادہ فائدہ مند چیز لے لی جاتی ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا حامی و مددگار نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 108 میں، یا اپنے رسول سے اس طرح پوچھیں گے جس طرح موسیٰ سے پہلے پوچھا گیا تھا، اور جس نے ایمان کا کفر سے بدل دیا، وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہودی جو باڑوں کو توڑنے کے دلائل کے عادی تھے، مسلمانوں کو پیغمبر سے بہت سے سوالات کرنے پر اکسایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس معاملے میں یہودیوں کی مثال کی پیروی کرنے سے خبردار کیا اور انہیں غیر ضروری دریافت کرنے کی تلقین کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مسلمانوں کو متبع کیا کہ ضرورت سے زیادہ جستجو جو مذہبی جذبہ اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی مخلصانہ خواہش سے خالی تھی، پہلے کی مذہبی برادریوں کی برابری تھی۔ تو دوستو، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لوگوں کو ایسے سوالات کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں جو خدا یا اس کے رسول کی طرف سے واضح نہیں کیے گئے۔ بہتر ہے کہ ان احکام پر عمل کیا جائے جو واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ممنوع چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور دور افادہ فرضی مسائل کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ سے گریز کیا جائے، بجائے اس کے کہ عملی اہمیت کی سوالات کی طرف توجہ دی ہے۔ سراسر حسد کی وجہ سے بہت سے اہل کتاب خوش ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں فرماتے ہیں کہ آپ کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق کو واضح ہو چکا ہے، پھر بھی ان سے درگزر کرتے رہو اور ان سے خوش رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ بے شک اللہ سب پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کو نہ تو اپنے آپ کو ان کے بغض اور دشمن پر غصہ آنے دینا چاہیے، اور نہ ہی فضول بحثوں اور تابق بحث و مباحثے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ صبر سے انتظار کریں اور دیکھیں کہ خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ فضول کاموں میں اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اس کو ذکر الہی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض جھگڑوں کی بجائے یہی چیزیں آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو نیکیاں تم اپنی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 111 میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی باطل خواہشات ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل داؤ، یعنی سب محض خواہش مندانہ سوچ ہے، حالانکہ وہ ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جیسے وہ واقعی ہونے والے ہیں۔
آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے اجر پر کسی کا کوئی خاص دعویٰ نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں جھکا دیا اور نیک عمل کیا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف آئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات پھر آیت الکرسی پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اس کو اس کے مال یا اپنے آپ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔